بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درویش ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات، سخت سردی کے دنوں میں رمضان المبارک کی 13 تاریخ سحری کے وقت میری پیدائش ہوئی۔ یہ ہمارے آبائی قدیمی گھر کا وہ کمرہ تھا جس کے بارے میں واضح یقین تھا کہ یہاں نیک صالح جنات کا وجود ہے، جو کہ ہر وقت ذکر و اعمال اور وظائف کرتے رہتے ہیں۔ شعور سے قبل بس اتنا یاد ہے کہ کچھ باپردہ خواتین اور صالح شکل بزرگ مجھے بہلاتے، مجھ سے کھیلتے، مجھے میٹھی اور لذیذ چیزیں کھلاتے۔ بعض اوقات والدہ مرحومہ خود حیران ہو جاتی کہ یہ دودھ نہیں پیتا کیونکہ پیٹ پہلے سے بھرا ہوا ہوتا تھا۔ بقول والدہ مرحومہ کے کئی بار ایسا ہوا کہ وہ مجھے جھولے میں سلا کر گئیں، واپس آئیں تو جھولا خالی تھا۔ بہت پریشان ہوئیں، کئی گھنٹوں پریشان اور رو رو کر بدحال ہو گئیں۔ پھر دیکھا کہ میں جھولے میں سو رہا تھا اور خوشبو سے رچا بسا۔ پہلے والا لباس نہیں تھا، بہت خوبصورت بیل بوٹے والا لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ منہ میں کوئی میٹھی چیز لگی ہوئی تھی، جیسے کوئی میٹھی چیز کھلائی گئی ہو۔ یہ معمہ کتنے دن حل نہ ہوا۔ طرح طرح کے انوکھے واقعات ہوتے رہے۔ کبھی میں نے بستر پر پیشاب اور اجابت نہ کی، جب حاجت ہوتی تو خوب روتا۔ پھر دوست جنات میری حاجت صاف کر دیتے تھے۔ ماں حیران ہوتی کہ بچے کو کس نے غسل دیا، کس نے نہایت چمکدار سرما لگایا، کس نے خوشبو لگائی، آخر یہ خدمت کس نے کی۔ بعض اوقات میں سو رہا ہوتا اور والدہ مرحومہ کام کر رہی ہوتی تھی۔ بھوکا ہونے کی وجہ سے جب میں روتا اور کام میں مصروف والدہ جب تھوڑی دیر بعد پہنچتی تو میرے ہونٹوں پر دودھ لگا ہوتا اور میں پھر سے پرسکون نیند سو رہا ہوتا۔ یہ تمام واقعات مختلف اوقات میں شعور میں آنے کے بعد والدہ مجھے سناتی تھی۔ اگر کوئی بچہ مجھے مارتا تو وہ ضرور بیمار ہوتا یا پھر کوئی غیبی سزا یا کم از کم تھپڑ ضرور مارا جاتا، جس کا واضح نشان اس کے چہرے پر ہوتا۔ اگر مجھے کوئی جھڑکتا، حتیٰ کہ محبت میں بھی، تو اس کا کوئی نقصان ہوتا۔ پھر خواب میں اسے کہا جاتا کہ تم نے ہمارے دوست کو مارا تھا، اس لیے تمہارا یہ نقصان ہوا یا سزا ملی۔ والدہ بتاتی ہیں کہ ایک بار ایک قریبی رشتہ دار مجھے اپنے گھر محبت سے اٹھا کر لے گئے۔ پہلے تو میں خوشی خوشی چلا گیا، پھر رونا شروع کر دیا۔ ظاہر ہے بچے کو ماں نظر نہ آئے تو وہ ضرور روتا ہے۔ جب زیادہ رویا تو تھوڑی دیر میں بچہ غائب تھا اور ان لوگوں کو نظر نہ آیا۔ اب وہ پریشان کہ ہم بچے کی ماں کو کیا جواب دیں گے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پریشان ہو گئے، لیکن بچہ نہ ملا۔ پریشان حال میرے گھر پہنچے تو میں خوش و خرم کھیل رہا تھا۔ وہ حیران کہ 3 گلی دور یہ چند سالوں کا بچہ کیسے چل کر آ گیا۔ چونکہ والدہ کو کئی بار خواب میں اور ظاہری طور پر وہ صالح جن جنہیں میں حاجی صاحب کہتا تھا بچے سے محبت اور خدمت کا بتا چکے تھے، والدہ فوراً سمجھ گئیں اور بات گول کر گئیں۔ مزید بچپن کے واقعات ویڈیو کے دوران بتاتا رہوں گا، جو کہ میں نے والدہ مرحومہ سے سنے اور بعد میں خود مجھے نظر آئے اور اب تک آ رہے ہیں۔ میں ابھی 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا کہ ایک رات حاجی صاحب نے آ کر مجھے پیار سے جگایا اور فرمایا چلو میرے ساتھ۔ پھر حاجی صاحب کی نورانی شکل یکا یک بدل گئی اور وہ ایک ایسے خوبصورت پرندے کی شکل میں تبدیل ہو گئے جس کے پر اتنے لمبے، شاید کسی بڑے جہاز کے پروں سے بھی بڑے۔ میں ان کی گردن پروں سے پکڑ کر بیٹھ گیا۔ فرمایا ڈرنا نہیں، تمہیں ہزاروں خوفناک مناظر نظر آئیں گے۔ اب حاجی صاحب نے اڑنا شروع کر دیا۔ اتنا اونچے اڑے کہ اوپر اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ بہت دیر تک نہایت تیز رفتاری سے اڑتے رہے۔ پھر ایک جگہ بہت سے لوگوں کا اجتماع دیکھا، مجھے وہاں چھوڑا۔ حاجی صاحب کی وہاں بہت عزت تھی، ایسے محسوس ہوا جیسے وہ وہاں کے سردار یا بڑے ہیں۔ مجھے بہت عزت اور محبت دی گئی۔ ایک جگہ کچھ لوگ ایک مخصوص قرآنی آیت کا ورد کر رہے تھے۔ حاجی صاحب مجھے وہاں بٹھا کر چلے گئے۔ ان لوگوں کا حلیہ کیسا تھا میں بعد میں بیان کروں گا۔
جسے سن کر آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ میں بہت دیر تک اس آیت کو اس سارے مجمع کے ساتھ پڑھتا رہا، پھر لذیذ کھانے کھلائے، آخر میں ایک بہت بڑے بزرگ کی زیارت کے لیے لے جایا گیا، جنہیں صحابی بابا کہہ رہے تھے۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اب تک بھی ان کی شفقت، محبت اور فیضان مجھ پر ہے۔ انہوں نے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعا دی، پھر فرمایا کہ قرآنی آیت کی تاثیر تمہیں ہدیہ کرتا ہوں۔ جب بھی مجھے بلانا ہے سانس روک کر اسے پڑھنا شروع کر دو، اور تصور ہی میں اس کا ثواب مجھے بخشو، میں اسی وقت حاضر ہو جاؤں گا۔ پھر وہاں اور کئی حیرت انگیز واقعات ہوئے۔ اس آیت کا پہلا تجربہ اس ملاقات کے چند دنوں کے بعد میں نے یوں کیا کہ 8ویں جماعت کا رزلٹ آیا۔ بورڈ کے دفتر سے گزٹ چند لوگ لائے اور رقم لے کر رزلٹ دیتے۔ رقم بھی میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ میں ایک مالدار باپ کا بیٹا تھا، لیکن اتنا بڑا ہجوم کہ میں صبح 9 بجے کا گیا ہوا تھا اور 3 بجے تک مجھے موقع نہ ملا۔ بھوک، پیاس اور انتظار نے مجھے نڈھال کر دیا۔ اچانک صحابی بابا کی آیت یاد آئی۔ میں نے اس ہجوم میں کھڑے ہو کر وہی آیت سانس روک کر پڑھی اور اس کا ثواب صحابی بابا کو ہدیہ کر دیا۔ بس کیا ہوا کہ میں نے دیکھا کہ سامنے صحابی بابا کھڑے ہیں، ان کے ہاتھ میں موٹی سی ایک کتاب، وہی گزٹ اور میرا رول نمبر نکال کر مجھے دکھایا۔ تسلی دی، ماتھے پر بوسہ دیا اور 5 روپے کا نوٹ، جس کی اس وقت بہت اہمیت سمجھی جاتی تھی، دے کر کہا کوئی چیز کھا لینا، اور غائب ہو گئے۔ یہ پہلا واقعہ تھا صحابی بابا سے ملاقات کا۔ پھر اس وقت سے لے کر آج اس وقت تک نامعلوم کتنی بار صحابی بابا سے محبت، راز و نیاز اور ان کی شفقت سے فائدہ اٹھایا۔ جس دن میری والدہ فوت ہوئیں، اس دن جنازے میں صحابی بابا تھے اور ان کے ساتھ 14 لاکھ سے زیادہ جنات تھے، جنہوں نے ایک بے پناہ ہجوم کی شکل میں جنازے میں دیکھا۔ ان کی تعداد مجھے صحابی بابا نے بتائی۔ مزید بتایا کہ ہر جن نیک و صالح ہے، جن کی اکثریت مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے آتی ہے، اور ہر ایک نے 70,000 کلمہ پڑھ کر آپ کی والدہ اور والد کو بخشا ہے۔ انہوں نے جنازے کو کندھا دیا اور قبرستان تک پہنچایا۔ 3 دن جنات کی اکثریت حاجی صاحب اور صحابی بابا سمیت گھر میں رہے۔ جب بھی والدین کی قبر پر جاتا ہوں تو یہ حضرات ساتھ ہوتے ہیں۔ ایک بار میں ایک قبرستان میں تھا، یہ اسی سال سردیوں کی بات ہے۔ میں گھر سے کمبل لانا بھول گیا۔ قبرستان میں کھلی جگہ احساس ہوا کہ مجھے سخت سردی لگ رہی ہے۔ اتنی دور سے کمبل کیسے لے آؤں؟ آخر سوچ سوچ کر، کیونکہ سخت مجبوری میں صحابی بابا کو تکلیف دیتا ہوں، وہ آیت پڑھی تو حسب معمول صحابی بابا کمبل لے کر تشریف لائے اور میں نے اوڑھ لیا۔ حاجی صاحب، جو کہ جنات کے 14 بڑے قبائل، واضح رہے کہ ہر قبیلہ لاکھوں کروڑوں جنات کی تعداد سے بھی زیادہ ہوتا ہے، کہ سردار ہیں۔ ان کی عمر سینکڑوں سال ہے، بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار ہیں، خاص طور پر حلال حرام کے بارے میں خصوصی خیال رکھتے ہیں۔ اپنے ہر اس جن کو سزا دیتے ہیں جو کسی کے گھر سے مالک کی اجازت کے بغیر کھا پی کے آ جائے، یا کسی کے گھر سے زیور یا رقم چوری کر لے۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں حاجی صاحب کے ساتھ ان کے پوتے کے نکاح کے سلسلے میں قراقرم کے سنگلاخ ہزاروں فٹ اونچی پہاڑیوں میں تھا۔ میں نے بیٹے کا نکاح پڑھانا تھا۔ کروڑوں جنات اکٹھے تھے، جن میں مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے، جوان سب تھے۔ سنت کے مطابق نکاح تھا۔ نکاح کے وقت لڑکے کی عمر 150 سال تھی۔ ابھی جوان ہی ہوا تھا کہ انہوں نے اس کی شادی کی فکر شروع کر دی تھی۔ نکاح کے لیے اکٹھے ہوئے تو لوگوں نے حاجی صاحب اور ان کے بیٹے عبدالسلام جن کو بے شمار ہدیے دیے۔ صحابی بابا بھی ہماری دائیں طرف تشریف فرما تھے۔ ایک خوبصورت زیور کا سیٹ ایک پکی عمر کے جن نے لا کر دیا۔ چونکہ حاجی صاحب ہر ہدیے پر نظر رکھے ہوئے تھے، اس سونے کے بھاری سیٹ کو دیکھ کر چونک پڑے۔ ان صاحب کو بلایا اور پوچھا یہ کہاں سے لیا؟ وہ خاموش ہو گئے۔ پھر پوچھا کہ کہاں سے لیا؟ اب ظاہر ہے وہ اپنے آقا اور سردار کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ کہنے لگا کہ میسور انڈیا کے فلاں شہر کے فلاں ہندو سیٹ کی تجوری سے چرا کر لایا۔ چونکہ آپ کے بیٹے کی شادی تھی اور آخری بیٹا تھا
اور میں خالی ہاتھ آنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے یہ غلطی کر بیٹھا۔ حاجی صاحب نے ایک نظر میری طرف دیکھا کہ جیسے پوچھ رہے ہوں کہ کیا حکم ہے، پھر صحابی بابا کی طرف دیکھا۔ صحابی بابا خاموش رہے۔ یہ ان کی اکثر عادت ہے، جب میں موجود ہوں تو وہ خاموش رہتے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ میں ان سے بڑا ہوں، اس لیے کہ وہ مجھ پر نہایت شفقت فرماتے ہیں۔ جو عرض کر دوں اس کو حکم بنوا کر منواتے ہیں، اور جو نہ مانے اس کو سخت ترین سزا دیتے ہیں۔ میں نے حاجی صاحب سے عرض کیا کہ ساری زندگی آپ کی حلال پر گزری ہے، آپ نے کبھی حرام خود کھایا، نہ کبھی کسی کو کھانے دیا۔ حتیٰ کہ مجھے عبدالسلام کا واقعہ یاد ہے، جو کہ اس کی والدہ نے سنایا کہ جب یہ 115 سال کا تھا، چونکہ ابھی چھوٹا تھا، کہ کسی کے گھر سے تلے ہوئے 2 پراٹھے لایا تھا اور کچھ لقمے کھا لیے اور باقی کھا رہا تھا تو حاجی صاحب نے دیکھ لیا، پراٹھے ہاتھ سے چھین لیے اور لوہے کی موٹی زنجیروں سے مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ پھر پانی میں نمک ملوا کر بہت زیادہ پلوایا اور حلق میں انگلی مروا کر قے کروا دی تھی۔ جب یہ واقعہ میں نے بیان کیا تو حاجی صاحب نے گردن ہلائی کہ واقعی ایسا ہوا تھا، اور عبدالسلام کا سر جھک گیا۔ میں نے مزید تفصیل بیان کی کہ ہندو ہو یا مسلمان، جس کا بھی حق ہے اس تک واپس جانا چاہیے۔ یہ پکی عمر کے مسلمان جن ہیں انہیں سزا نہ دیں بلکہ معاف کر دیں۔ 2 محافظ جن جو میرے سینکڑوں محافظوں میں سے ہیں، ان کو ساتھ کر دیتے ہیں کہ جہاں سے چرائے تھے واپس وہیں رکھ کر آئیں۔ یہ محافظ ان کی نگرانی کریں کہ آیا واپس وہیں رکھے ہیں یا نہیں۔ ابھی میں نے بات ختم کی تھی تو میری نظر حاجی صاحب کے چہرے پر پڑی کہ ان کے نورانی چہرے پر زبردست جلال تھا۔ میرا سال ہا سال کا تجربہ ہے کہ جب ان کے چہرے پر جلال ہوتا ہے تو بہت پسینہ آتا ہے۔ اب تو اتنا پسینہ آیا کہ داڑھی سے بہہ کر نیچے گر رہا تھا۔ غصے سے کانپتی آواز میں بولے کہ یہ ابھی چھوٹا ہی تھا کہ میں نے اس کی تربیت کی۔ آج اس کی عمر 1600 سال سے زیادہ ہو گئی ہے، لیکن اس نے یہ حرکت کیوں کی ہے؟ آپ چونکہ میرے مرشد کے خلیفہ ہیں اور وصال کے وقت مرشد ہم سب قبائل کو آپ کے سپرد کر گئے تھے، لہٰذا اجازت دیں کہ اس کو سزا ملنی چاہیے اور اس کی قید کا حکم ملنا چاہیے۔ میں نے جب یہ صورت دیکھی کہ اب حاجی صاحب سخت جلال میں ہیں، میں اگر قید کا حکم نہ مانوں، حاجی صاحب مان تو جائیں گے، لیکن ایک کی قید سب کروڑوں جنات کے لیے نصیحت بن جائے گی۔ تو میں نے عرض کیا کہ حاجی صاحب جیسے آپ کا مشورہ ہو، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ بندہ نے اسی وقت اپنے محافظ جنات کو حکم دیا۔ انہوں نے اس شخص کو اسی وقت زنجیروں میں جکڑ کر ٹھٹھا حیدرآباد سندھ میں مکلی قبرستان کی بڑی جیل میں پہنچا دیا۔ اس واقعے کے بعد عبدالسلام جن کے نکاح کی تقریب میں اچھی خاصی افسردگی ہوئی، لیکن صحابی بابا نے احادیث اور تفسیر سنا کر محفل کو پھر گرما دیا کہ اگر ہم نے انصاف کے تقاضے چھوڑ دیے تو انصاف کہاں سے لائیں گے۔ میں نے نکاح کا خطبہ پڑھا، ایجاب و قبول ہوا اور ہر طرف مبارکباد کی آوازیں گونجنے لگیں۔ پھولوں کے ہار دلہا کے گلے میں لٹکائے، 700 من چھہارے جن کا انتظام پہلے سے تھا وہ سب لوگوں میں تقسیم کیے گئے۔ رات زیادہ ہو گئی تھی اور وہاں سردی بہت سخت تھی۔ ان لوگوں کو سردی تو نہیں لگ رہی تھی، لیکن باوجود اچھے کپڑے اور گرم لباس کے مجھے بہت سردی لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں میرے لیے ایک سوپ لایا گیا۔ حاجی صاحب کہنے لگے، حضرت یہ میری اہلیہ نے آپ کے لیے خصوصی تیار کیا ہے۔ یہاں کراکرم کی چوٹیوں میں ایک چڑیا کی مانند پرندہ ہے جو کہ حلال ہے اور اتنا تیز رفتار ہوتا ہے کہ شاہین اس کا شکار اپنی ساری زندگی میں صرف ایک دن وہ بھی قدرتی طور پر کر سکتا ہے، کیونکہ جب سورج گرہن ہوتا ہے تو اس وقت اس کی آنکھیں کچھ دیر کے لیے بند ہو جاتی ہیں اور یہ اڑ نہیں سکتا، پھر یہ چھپ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اگر موت لکھی ہو تو پھر شاہین کی اگر نظر پڑ جائے تو اس کا شکار ممکن ہو سکتا ہے۔ اس کی خوراک سونے اور جواہرات کے ذرات ہیں اور یہ اسی پرندے کا سوپ ہے۔ یہ ایک گھونٹ آپ کی سردی کو فوراً ختم کر دے گا، اور اگر دوسرا گھونٹ پی لیں گے تو آپ کو کبھی سردی نہیں لگے گی، حتیٰ کہ آپ کے علاقے کی سخت سردی میں بھی آپ کو گرمی لگے گی، اور سخت سردی میں آپ صحن میں یا چھت پر بستر بچھا کر سوئیں گے، اور گرمی میں پھر آپ کا کیا حال ہوگا
میں نے صرف ایک گھونٹ پیا۔ واقعی دوسرے گھونٹ کی نوبت ہی نہیں آئی۔ گرم ترین لباس میں مجھے پہلے سردی لگ رہی تھی، اب گرمی لگنے لگ گئی۔ پھر جنات کے ایک بڑے بوڑھے باورچی سے صحابی بابا نے میری ملاقات کرائی۔ نہایت بوڑھے بزرگ تھے، صدیوں ان کی عمر تھی، آنکھوں کی بھویں ڈھلک کر آگے آ گئی تھیں اور انہوں نے آنکھوں کو بند کر دیا تھا۔ اب وہ خود پکاتے نہیں بلکہ نگرانی کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں حاجی صاحب نے بتایا کہ یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے اولیاء اکرام کے دسترخوانوں کی خدمت کی ہے۔ ان میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ فاتحہ شیبانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ لاہور والے، حضرت معین الدین چشتی اجمیری، عبداللہ شاہ غازی کراچی والے، اسی طرح بے شمار نام پکارے کہ مجھے یاد نہیں۔ ان کے جسم پر بڑے بڑے بال تھے، موٹے کپڑے کا پرانا ہلکے پیلے رنگ کا کرتا پہنا ہوا تھا۔ میں نے اس بوڑھے باورچی جن سے سوال کیا کہ تمام اولیاء کی مرغوب غذا کیا چیزیں تھیں۔ فرمانے لگے ہر درویش کا اپنا ذوق تھا۔ جیسے حضرت علی حجویری ہریسہ اور تازہ انگور، دیسی گھی میں بنی چوری اور بعض دفعہ سوکھی روٹی کے ٹکڑے بھی مزے لے لے کر کھاتے۔ حضرت بابا فرید شکر گنج کا واقعہ سنایا کہ ایک دفعہ مجھے سورہ رحمان کی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا ورد بتایا۔ واقعتاً میں نے بھی کیا۔ جس طرح باورچی جن کو فائدہ ہوا مجھے بھی ہوا، اور کئی بار ہوا۔ انہوں نے مجھے یہ عمل بخش دیا کہ جب کبھی بے موسم کی چیز کھانے کو دل چاہے، یا لمبا سفر مختصر کرنے کو دل چاہے، یا تم چاہو کہ میں اپنے بستر پر لیٹے لیٹے دنیا کے کسی ملک یا کسی شہر کی سیر کر لوں، یا تم چاہو کہ کسی باکمال درویش جو اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہو اس کی ملاقات ہو جائے، یا اس سے باقاعدہ علم حاصل کروں، تو بس یہ اس مخصوص طریقے سے پڑھو، اسی وقت نظارے دیکھو۔ باورچی جن کہنے لگے یہ انہوں نے مجھے سال ہا سال خدمت پر دیا تھا۔ انہیں ماش کی دال، کالی مرچ اور بکری کے گوشت میں پکی بہت پسند تھی۔ میں نے باورچی جن سے پوچھا اپنی زندگی کا کوئی ناقابل فراموش واقعہ سنائے۔ کہنے لگے بے شمار واقعات ہیں، لیکن ان میں چند واقعات سناتا ہوں۔ کہنے لگے کہ ہمارے جنات کا اصول ہے کہ یعنی نیک صالح اور متقی جنات کا کہ جس گھر میں قیام ہوتا ہے، اگر وہ گھر والے نیکی، قرآن، نماز، ذکر، صدقات، خیرات اور گھر میں نیک صالح لوگوں کو بلانا وغیرہ کی ترتیب پر قائم رہتے ہیں تو ہم ان کی معاونت کرتے ہیں، ہاتھ بٹاتے ہیں، ہر کام میں مدد کرتے ہیں، ان کے دشمن کے وار کو خود روکتے ہیں، حتیٰ کہ اگر جادو ہو جائے تو اس کو ختم کرتے ہیں، گھر والوں کو اطلاع کرتے ہیں۔ بعض اوقات خود ہماری نسل جنات سے ایسے شریر جنات کسی بچے کو دھکا دیتے ہیں جسے عام طور پر گھر والے گرنا یا چوٹ لگنا کہتے ہیں، ہم ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ باورچی جن نے اپنے ہاتھوں سے اپنی لٹکی بھووں کو پکڑا ہوا تھا، انہیں چھوڑ کر پتھر کا سہارا لے کر تسلی سے بیٹھے اور پھر بولے کہ چونکہ میرا اکثر وقت شہروں اور درویشوں کی خانقاہوں اور آستانوں پر گزرتا ہے، مجھے صدلی کے ایک مشہور درویش، میں ان کا نام دانستہ نہیں بتا رہا، کہ گھر مزاج میں تقوی اور استغنا تھا، کسی قسم کا لالچ نہیں تھا۔ ہم اس درویش کی ہر طرح مدد کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک صالح لوگوں کی زندگی سے سبق سیکھنے والا بنائے، آمین۔